محل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے۔ تبھی بنو امیہ اپنے آپ کو اور بھی محترم سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے کہ قریش کے سردار ہم ہیں اور ہم اس ہاشمی نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بس یہ بغض قائم ہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر لیں، تو بس اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے مکے والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کی جو بدر کے کنویں کے پاس تھی۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور یوں ابو سفیان اور مکے کے لوگوں کو شکست ملی۔ بس بدر کی شکست کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند بدلے کی آگ میں جل جل کے یہ عہد کر بیٹھی کہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، ان کے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گی۔ معلوم ہوا کہ میرے باپ عتبہ، میرے بھائی ولید اور چچا شیبہ کو علی اور حمزہ نے قتل کیا ہے۔ بس اس نے یہ عہد کیا اگر حمزہ اور علی کو میں مار دوں تو محمد کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے ایک بھالا پھینکنے والے اپنے غلام جس کا نشانہ بڑا ہی تیز تھا اس کو اس شرط پہ آزاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر تم حمزہ کو مارو گے تو میں تمہیں آزاد بھی کروں گی اور جو تم چاہو گے وہ بھی دوں گی۔ اور ابو سفیان، خالد بن ولید قریش کا بدلہ لینے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے، مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ بس ٹھیک 1 سال بعد 11 مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کو قریش 3000 جنگی پہلوان جو اپنی سواریوں پہ نیزے، بھالے، تلواریں لے کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول نے یہ چاہا کہ مدینے میں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ملے تو آپ 1000 لشکر کے ساتھ کوہ احد پہ آ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ بالآخر 23 مارچ سن 625 عیسوی ہفتے کے دن قریش اور مسلمان ایک دوسرے کے مدِ مقابل آنے لگے۔ اللہ کے رسول تمام اصحاب کو پہاڑ کے چاروں طرف اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مدینے واپس چلا گیا اور یوں مسلمانوں کے فوج کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمان لشکر کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پہ اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا تاکہ پچھلے طرف سے یہ سپاہی لشکر کا دفاع کر سکیں۔ بس جیسے ہی قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، کہیں حمزہ کی تلوار نکلی تو کہیں علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار سے مشرکوں کو فنار کر دیا، یہاں تک کہ قریش بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے۔ ابو سفیان کی بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے غلام کو کہا تم جنگ کو چھوڑو، صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے کامیابی یا ناکامی سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے حمزہ کی لاش چاہیے۔ اتنی دیر میں وہاں جو وہ اصحاب جن کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت ملے گا، چلو ایسا نہ ہو کہ سب کو مال غنیمت مل جائے اور ہم یہیں رہ جائیں۔ بس انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پچھلی طرف سے درہ خالی ہوا تو قریش کے ایک دستے کے سالار خالد بن ولید نے پچھلی طرف سے حملے کرنے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی وہ اپنی فوج کو لے کے پچھلی طرف سے آیا تو آگے سے قریش اور پیچھے سے بھی قریش، بیچ میں مسلمان کبھی پچھلے کفار سے لڑتے ہیں کبھی آگے والے کفار سے لڑتے ہیں اور اتنے میں وہ جو تیر انداز جو جناب حمزہ کا نشانہ لے رہا تھا اس نے جناب حمزہ کو نیزہ دے مارا۔ بس جناب حمزہ کا زمین پہ گرنا تھا جیسے کوئی شیر زمین پہ گر گیا۔ مسلمانوں میں واہ ویلا کی صدائیں عام ہو گئیں اور کفار
خوشی سے جھومنے لگے. کہیں سے آواز آئی کہ حمزہ شہید ہو گئے. مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں کسی نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کا نشانہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کسی شیطان کا پتھر آ لگا. بس اللہ کے رسول کے چہرے پہ پتھر کا لگنا تھا. اللہ کے رسول کے دانت شہید ہو گئے. آپ جیسے ہی بے ہوشی کے عالم میں زمین پہ گرنے لگے کہ اتنی دیر میں کسی شیطان نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. بس یہ سننا تھا. مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا. مسلمان بھاگنے لگے کہ جب اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے تو ہم لڑیں کیسے. یہ خبر جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے کانوں پہ پڑی، امام علی شیر کی طرح کفار کے لشکر کو چیر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے چہرے پہ خون کو دیکھا تو آپ نے اپنی تلوار سے پہاڑ پہ ضرب ماری تو پہاڑ ایک جگہ سے کھد گیا. امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اس کھدے ہوئے پہاڑ کی جگہ پہ بٹھایا اور ایک علی پورے قریش سے مقابلہ کرنے لگے. بس ایک طرف علی کی تلوار تھی، علی کی طاقت تھی، اور دوسری طرف قریش کے سارے بہادر. بس کسی کا سر، کسی کے پاؤں، کسی کے ہاتھ زمین پہ گرتے رہے اور کفار میں کوہرام برپا ہو گیا. کوئی اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ سکتا. امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی. بس تلوار کا ٹوٹنا تھا. امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا، علی تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے آج وہی تمہیں اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے تلوار دے گا. بس یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہوئے آسمان سے ذوالفقار لایا. بس جیسے ہی اس تلوار کو امام علی علیہ السلام نے ہاتھ میں تھاما تو کوئی ٹھہر نہ سکا، سب بھاگنے لگے. ابو سفیان نے کہا جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے. اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی اس طرح سے حفاظت کی. بس جب کفار بھاگ گئے تو امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمانے لگے، مسلمانوں ھذا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں. بس جیسے ہی اصحاب نے دور سے اللہ کے رسول کو دیکھا ان کے چہرے مہکنے لگے اور وہ قریب آ کے اللہ اکبر کہنے لگے. سلام ہو رسول اللہ کے محافظ، اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب پر.